اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، آج دوسرا موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کچھ کہہ پاؤں۔ بغیر پروردگار عالم کی ہدایت کے قرآن پاک جیسی مقدس اعلیٰ و عرفہ کتاب کے اوپر گفتگو کرنا بعید العقل ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید نے 5 نمازوں میں سے جیسے 2 نماز ہے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ہیں۔ مگر فجر کی قسم کھائی ہے، ظہر کی نہیں کھائی، عصر کی کھائی ہے، مغرب کی نہیں کھائی ہے، عشاء کی نہیں کھائی ہے۔ تو یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس میں سے 2 نمازوں، یعنی فجر کی جو نماز ہے اس کی قسم ہے، فجر کی قسم کھائی ہے۔ اور سورہ فجر جو 30ویں پارے کا 89 نمبر کا سورہ ہے، سورہ فجر، قسم ہے فجر کی، اور دوسری آیت ہے اور ان 10 راتوں کی جس میں جفت بھی ہیں اور طاق بھی ہیں۔ باقی وقتوں کی ظہر کی نہیں کھائی، مغرب کی نہیں کھائی، عشاء کی نہیں کھائی، 3 نمازوں کے وقت کی قسم نہیں کھائی، صرف 2 نمازوں کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور اس میں آخری آیت جو آتی ہے وہ بہت زبردست آیت ہے۔ اچھا، وہ والی یہ ہے، اے نفس مطمئنہ۔ دیکھیے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نفس استعمال کر دے تو وہاں ترجمہ روح نہیں ہوگا، کیونکہ روح الگ ہے، جسم الگ ہے، نفس الگ ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جسم کو موت آئے گی، پورے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ روح کو موت آئے گی۔ قرآن مجید میں اگر ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب آیت میں اے نفس مطمئنہ لکھا ہے تو اس کا ترجمہ روح نہیں ہوگا، اے روح پلٹا نہیں ہوگا۔ میری چھوٹی سی عقل یہی کہتی ہے، اس پہ آپ رائے زنی ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں جا کے۔ اور اس میں آیت نمبر میں یہی ہے کہ اے اطمینان والی روح، جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جبکہ ہونا چاہیے اے اطمینان پانے والے نفس، نفس مطمئنہ۔ یہ 27 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے بعد 28 نمبر کی آیت ہے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ کوئی ایسا نفس مطمئنہ ہے جس سے پروردگار عالم خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو اس سے راضی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد سے 29 نمبر کی آیت میں ہے، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، ممتاز بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ 29 نمبر کی آیت ہے۔ اور 30 نمبر کی آیت تو بڑی مارکت العارہ آیت ہے، اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ جملہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہو سکتا تھا، اور داخل ہو جا جنت میں، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو کیا متقیوں کے لیے جو جنت بنائی گئی ہے وہ اور ہے، مومنین کے لیے جنت جو بنائی گئی ہے وہ اور ہے۔ اور سورہ رحمان میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس کا بھی ترجمہ لوگوں نے باغ کیا ہے جنتین۔ دیکھیے، عربی لغت میں قاعدہ ہے، ایک کے لیے الگ لفظ آئے گا، 2 کے لیے الگ آئے گا، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے الگ آئے گا۔ واحد کے لیے آئے گا ظلم، 2 کے لیے آئے گا ظلمین، اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے آئے گا ظلمات، اور جو آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہی ہیں ظلمات۔ تو سورہ رحمان میں جنتین لکھا ہوا ہے، جنت کی جمع جنتین، تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کو 2 باغ عطا کریں گے۔ جنت میں تو باغ ہی باغ ہوں گے، آرام ہی آرام ہوگا،
یعنی ایسی شراب پلائی جائے گی جس سے خمار نہیں ہوگا، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، پھلوں کی شاخیں ان کی منہ کو چھو رہی ہوگی، یہاں سے وہاں تک اپنی عظیم و شان سلطنت دیکھیں گے، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا مگر یہ لذت میں، ذائقے میں کئی گنا بہترین ہے۔ یعنی سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن یہ پہنائے جائیں گے۔ یہ اس جنت کا وعدہ ان متقیوں سے ہو رہا ہے جن کو ان کے اعمال کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جنت میں۔ اور سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے جنتین، ہم ان کو دو دو جنتیں دیں گے، دو دو جنتیں۔ یہ غور طلب ہے اور اس کی تفسیر کی ضرورت ہے کہ دو دو جنت کیا مطلب ہوتا ہے۔ جنتین ہم ان کو دو دو، بعض جگہ میں نے دو دو جنتیں بھی ترجمہ پڑھا ہے، ہم ان کو دو دو جنتیں دیں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں کہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، اور داخل ہو جا میرے ممتاز ترین بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ میری جنت بھی غور طلب آیت ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ فجر کی جو ہے اس کی کچھ آیتوں کی ترجمے کے ساتھ تلاوت کا شرف حاصل میں نے کیا۔ اب میں آپ کو سورہ والعصر کی آیت کے اوپر لے کے آتا ہوں۔ سورہ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے گزرتے ہوئے لمحات کی، زمانے کی، کہ انسان کی اکثریت خسارے میں ہے، میجورٹی۔ تو کسی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثریت میں ناز نہیں ہونا چاہیے، اکثریت تو خسارے میں ہے۔ مگر ہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جنہوں نے نیک اعمال کیے، بہترین اچھے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یعنی جو کوئی ایسے ہیں جن کے اوپر وقت عصر ایسی مصیبت آ گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، حق کی تلقین کر رہے تھے، اور اس وقت بھی ان کا جو وصیتیں وہ لوگوں سے کر رہے تھے، جو وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، وہ حق کی کر رہے تھے، صبر کی کر رہے تھے۔ کیونکہ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا بڑا سورہ ہے، سب سے بڑا، یعنی 2 پاروں کے برابر اتنا بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، 2 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کی آیت میں صاف صاف لکھا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ نماز تو خود مدد دیتی ہے، نماز تو خود قلب سکون دیتی ہے، نماز تو انسان کو خود بے چینی سے سکون کی طرف لاتی ہے، نماز تو خود پریشانیوں سے دور ہونے کا ازالہ ہے، نماز سے تو انسان کے اندر بالیدگی آتی ہے، نماز سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ صبر نماز سے ہی حاصل ہوتا ہے، پھر یہ الگ سے صبر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ صبر بھی وہ چیز ہے جس سے مدد لی جاتی ہے، نماز بھی وہ چیز ہے جس سے مدد لی جاتی ہے۔ تو سورہ والفجر اس کا تذکرہ ہے، سورہ والعصر اس کا تذکرہ ہے۔ تو کوئی تلاش کرنی ہے ایسی فجر آپ کو جس میں کوئی مارکا ہوا ہو، کوئی ایسی عصر آپ کو ڈھونڈنی ہے جس میں کوئی ایسا مارکا ہوا ہو، جس میں لوگ ایک دوسرے، اکثریت جس میں خسارے میں ہو اور اقلیت جس میں فائدے میں ہو، جو لوگوں کو حق کی بھی تلقین کر رہی ہو اور صبر کی بھی تلقین کر رہی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر پسند آئے کمنٹ سیکشن میں جا کے نشاندہی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ یہ کلپ آپ کو کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔